بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني آج ہمارا علم الصرف کا 11واں سبق چل رہا ہے۔ الحمدللہ ہم نے فعل ماضی کی گردان وہ بھی سیکھ لی، اور اسی طرح فعل ماضی کو عربی میں عربی زبان میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے لیے کیا طریقہ اپنایا جاتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا، استعمال کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا، ہم نے پریکٹس بھی کر دی۔ ٹھیک ہے، ابھی مزید بھی آپ لوگ پریکٹس کریں۔ ٹھیک، تو آج ہم تھوڑا سا نیا سیکھیں گے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ کورس کے آخر میں ہم اس بات پہ قادر ہوں گے کہ 5 منٹ کے اندر صرف اور نحو کو سنانے پہ قادر ہوں گے۔ ہمارے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ ہم انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر مکمل صرف یا مکمل نحو سنا سکیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ روز کا سبق کو روز یاد کریں تو ٹھیک ہے، اور روزانہ پھر ہم دہرائیں۔ آگے سبق شروع کرنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جملے کی دو قسمیں ہیں، جملے کی دو قسمیں ہیں۔ تفصیلات پہ انشاءاللہ علم النحو میں پڑھیں گے، مرکبات کی بحث میں۔ ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ سے مراد جس کا پہلا حصہ فعل ہو، تو یہ فعل ماضی جو ہے اگر پہلے آ جائے، جملے کی شروع میں آ جائے، یا کوئی بھی فعل آ جائے تو اسے ہم جملہ فعلیہ کہیں گے۔ ہم نے کئی جملے پڑھے بھی ہے انشاءاللہ۔ جملہ فعلیہ کے مختلف صورتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں پڑھتے جائیں گے کہ کیا کیا صورتیں بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج جو آپ کے سامنے ہم علم الصرف کا خاکہ بھی پیش کریں گے، جس طرح علم النحو کا خاکہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، تو اسی طرح علم الصرف کا خاکہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس خاکے کو ہم نے زبانی یاد کرنا ہے۔ اس نقشے کو میں آپ کو سمجھا دوں گا، پھر ہم نے اس کو یاد کرنا ہے، روزانہ دہرانا ہے، روزانہ اس کو دہرانا بھی ہے۔ شروع میں بالکل علم النحو ہی کی طرح ہے۔ لفظ سے ہم آغاز کرتے ہیں، دو قسمیں ہیں، محمل موضوع، موضوع کے دو قسمیں، مفرد مرکب۔ مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہوتی ہے، اس کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی تعریف، علامات، فعل کی تعریف، علامات، حرف کی تعریف اور علامات آپ کو بتا چکا ہوں، اور یہ بات بھی میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتائی ہے کہ اسم کے بارے میں زیادہ تر ہماری گفتگو علم النحو میں ہوتی ہے، بہت کم جو ہے علم الصرف میں ہم اسم کے حوالے سے بات کریں گے۔ فعل کے حوالے سے ہماری گفتگو زیادہ تر علم الصرف میں ہوگی، بہت کم ہم علم النحو میں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اسم کے حوالے سے نقشہ جو ہے وہ ہم کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ علم النحو میں۔ اور فعل کے حوالے سے نقشہ جو ہے وہ انشاءاللہ ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ فعل کی جو ہے 7 قسمیں بنتی ہے، ویسے اس سے پہلے فعل تام، فعل غیر تام 2 قسمیں بنتی ہے، تو یہ ہم فعل تام بیان کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ علم النحو میں مزید تفصیل پڑھیں گے۔ فعل کی یہاں پہ ہم یہ یاد رکھیں گے کہ 7 تقسیمات ہیں۔ کل کتنی تقسیمات ہیں؟ 7 تقسیمات ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ فعل کی کتنی تقسیمات ہے؟ 7 تقسیمات ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ گویا کہ پورے علم الصرف کا خلاصہ ہے، یہ گویا کہ پورے علم الصرف کا خلاصہ ہے۔ ان میں سے اکثر چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں سے اکثر چیزیں کیا ہیں؟ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو پہلی تقسیم جو ہے باعتبار زمانہ کے ہیں۔ باعتبار زمانہ کی اسم کی فعل کی 4 قسمیں بنتی ہے، ماضی، مضارع، امر اور نہیں۔ ماضی، مضارع، امر اور نہیں۔ زمانے اور معنی کے اعتبار سے
فعل کی کتنی قسمیں بنتی ہے؟ 4 قسمیں بنتی ہے، ماضی، مضارع، امر اور نہیں۔ فعل ماضی کے حوالے سے ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے، فعل ماضی کے حوالے سے ہم نے کیا کر لیا؟ تفصیل سے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فعل ماضی کی کچھ قسمیں ہیں، فعل ماضی کی کچھ قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی کی جو کچھ قسمیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ باعتبار فاعل جو ہے، باعتبار فاعل فعل کی 2 قسمیں ہیں۔ باعتبار فاعل فعل کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، معروف اور مجہول۔ فاعل کے اعتبار سے، یعنی فاعل جو ہے اس میں معلوم ہوگا یا معلوم نہیں ہوگا۔ تو کتنے قسمیں بنی؟ 2 قسمیں ہیں، مجہول اور معروف۔ معروف کی تعریف آپ کو معلوم ہے، مجہول کی تعریف بھی آپ کو معلوم ہے۔ معروف یعنی جس میں فاعل جو ہے وہ ہمیں کیا ہو؟ معلوم ہو، فاعل کیا ہو؟ ہمیں معلوم ہو۔ اور مجہول جس میں فاعل جو ہے وہ معلوم نہ ہو۔ باعتبار مفعول بھی فعل کی 2 قسمیں ہیں، باعتبار مفعول جو ہے فعل کی 2 قسمیں ہیں، متعدی اور لازم۔ متعدی اور لازم، انگلش میں آپ نے پڑھا ہوگا ٹرانزیٹیو، انٹرانزیٹیو، ٹھیک ہے۔ یعنی مفعول کی ضرورت ہے کہ نہیں، مفعول کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ مفعول کی ضرورت ہے تو متعدی، مفعول کی ضرورت نہیں ہے تو لازم۔ سمجھ آ گئی؟ باعتبار اثبات و عدم اثبات 2 قسمیں ہیں، مثبت منفی، مثبت اور منفی۔ یعنی کسی کام کے کرنے یا ہونے کے بارے میں بتایا جائے گا تو مثبت، کسی کام کے نہ کرنے نہ ہونے کے بارے میں بتایا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ منفی ہوگا۔ باعتبار اعراب جو ہے فعل کی 2 قسمیں بنتی ہے، معرب اور مبنی۔ کچھ اسماء جو ہے، افعال جو ہے معرب ہوں گے اور کچھ جو ہے وہ مبنی ہوں گے۔ آگے تعداد حروف کے اعتبار سے پھر فعل کی 2 قسمیں ہم نے یہاں پڑھنی ہے، ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی اور رباعی، ثلاثی جس میں یعنی 3 حروف ہوتے ہیں، 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، رباعی جس میں 4 حروف اصلی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ثلاثی کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی مزید فی، ثلاثی مجرد، اور رباعی کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ یہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے، پریشان نہ ہو اس حوالے سے۔ اسی طرح باعتبار صحت حروف، صحت حروف کے اعتبار سے بھی فعل کی 4 قسمیں ہیں، صحیح، محموز، مضاعف، معتل۔ صحیح کا معنی یہ کہ بالکل تندرست ہو، کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہوتی۔ یہاں پہ الفاظ میں بیماری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، فعل میں بھی بیماری آ جاتی ہے، حروف میں بیماری آ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی بیماری نہ ہو تو اسے فعل صحیح کہیں گے، اگر حمزہ کی بیماری ہو تو محموز کہیں گے۔ 2 حرف ایک طرح کے آ جائے وہ یہ بھی ایک بیماری ہے، اسے مضاعف کہیں گے۔ اور اگر حروف علت آ جائے، واو الف یا آ جائے، یہ بھی ایک بیماری ہے، اسے فعل معطل کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باعتبار صحت حروف 4 قسمیں ہیں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس نقشے کو یاد کرنا ہے۔ باعتبار زمانہ ہم پڑھ رہے ہیں ماضی، مضارع، امر نہیں۔ باعتبار فاعل تو ہر جگہ استعمال ہوگا، معروف اور مجہول۔ باعتبار مفعول متعدی اور لازم، یہ بھی کبھی کبھی استعمال ہوگا، یہ نئی چیز ہمارے لیے ہے، تو اس کو ہم نے صحیح طریقے سے سمجھنا ہے۔ متعدی جو صرف فاعل پہ پورا نہ ہو بلکہ مفعول کی بھی اسے ضرورت ہو، جیسے نصر محمود حامدن، حامد نے محمود کو مارا، حامد نے
محمود کو مارا، نصر فیل ہے، حامد جو مارنے والا ہے یہ فاعل ہے، اور محمود جو ہے وہ مفعول ہو گیا۔ نصر حامد محمودا، حامد نے محمود کو مارا، ٹھیک ہے۔ مارا نہیں، نصر کا معنی ہے مدد کرنا، ضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا۔ آج میری طبیعت تھوڑی سی ناساز لگ رہی ہے، ڈھیلا پن آ رہا ہے، تو الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، تو پیشگی معذرت چاہ رہا ہوں۔ تو باعتبار مفعول جو ہے دو قسمیں ہو گئی، متعدی اور لازم۔ تو اثبات اور عدم اثبات، مثبت اور منفی، یہ جو ہے بار بار ہم استعمال کریں گے، بار بار اس کو ہم کیا کریں گے، استعمال کریں گے۔ تو اس کو آپ نے ذرا وہ کر لینا ہے، یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فعل کا نقشہ ہے، جتنا بھی یاد کر سکتے، فاعل، مفعول، اثبات، یہ تو آپ کو یاد ہے، زمانہ بھی یاد ہے۔ یہ باقی تین جو ہے ان کو آپ نے یاد کرنا۔ ابھی ہمارے پاس جمعہ، ہفتہ اور اتوار ہوں گے، اس میں ہم پریکٹس بھی کریں گے، آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا پیر والدین جب دوبارہ آئیں گے پڑھنے کے لیے تو فعل مضارع سے آغاز کریں گے، فعل مضارع سے ہم آغاز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ یہ تو یہ آپ نے یاد کرنا، آج کا سبق یہی ہے اس میں، ٹھیک ہے، یاد کرنے والا۔ یہ فعل لازم اور فعل متعدی میں نے لکھا بھی ہے۔ فعل لازم جو فعل صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دے اسے لازم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انٹرانزیٹیو جسے کہتے ہیں، ذہب حامد، حامد گیا، جلس زید، زید بیٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ خرج احمد، احمد نکل گیا، دخل ناصر، ناصر داخل ہوا۔ یہ اس میں جو ہے صرف فاعل کی ضرورت ہے، کرنے والی کی ضرورت ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہے، مفعول کے بغیر بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل متعدی، جس فعل کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو اسے متعدی کہتے ہیں، جیسے نصر محمود حامدا، حامد نے محمود کی مدد کی، حامد نے محمود کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ سمع احمد قرآنا، احمد نے قرآن سنا، ٹھیک ہے۔ تو فعل متعدی مختصراً کہ مفعول کی بھی اس میں ضرورت ہوتی ہے۔ اردو زبان میں پہچان فعل لازم اور فعل متعدی کی کیا کریں گے، جس میں نے آ جائے، نے آ جائے جس کے ترجمے میں وہ متعدی ہوگا، نے آ جائے ترجمے میں وہ کیا ہے، وہ متعدی ہوگا۔ جیسے ذہب وہ گیا، جلسہ وہ بیٹھ گیا، دخلا وہ داخل ہوا، خرجا وہ نکل گیا، قام وہ کھڑا ہو گیا۔ تو یہ لازم ہے، نے نہیں آ رہا۔ قال اس نے کہا، اکل اس نے کھایا، سمع اس نے سنا، قرأ اس نے پڑھا، کتب اس نے لکھا۔ تو یہ جہاں پہ نے ترجمے میں آ رہا ہے یہ سب کیا ہے، متعدی افعال ہے، یہ سب کیا ہے، متعدی افعال ہے۔ یہاں پہ ویسے ایک اور بات بتاتا چلوں یہاں پہ، کہ فعل لازم کا مجہول نہیں آتا ہوتا، فعل لازم کا نارملی مجہول نہیں آتا ہوتا، فعل متعدی کا ہی مجہول آتا ہے، فعل لازم کا مجہول نہیں آتا، فعل متعدی کا ہی مجہول آتا ہے۔ تو یہ آپ نے تعریفیں یاد کرنی ہے، تعریفیں آپ کو بتا دی، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ آپ کا ایک ہوم ورک یہ کہ کچھ جملے میں نے لکھے ہیں، اردو سے عربی آپ نے بنانے ہیں۔ یہ جملے ہیں، جنہوں نے اسکرین شاٹ لینی ہے اسکرین شاٹ لے لیں، ان جملوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، عربی ان کے بنا لینی ہے۔ یہ پوچھنے کے لیے سأل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پوچھنے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، سأل۔ ظلم کے لیے وہی ظلم، اور نہیں بھیجنے کے لیے بعث، بعث۔
छोड़ने के लिए तरका, तलबा, तलब करने के लिए, और जमा करने के लिए हशारा, हशारा। तो इन अल्फाज की रोशनी में आपने उर्दू से अरबी में इनको कन्वर्ट करना है। उर्दू से अरबी में इनको क्या करना है आपने? कन्वर्ट करना है। ठीक है इंशाल्लाह। और दूसरा, फ़िल माजी बनाने का तरीका। एक तो फ़िल माजी मजहूल बनाने का तरीका, वो तो मैंने आपको बता दिया था। वैसे फ़िल माजी मारूफ बनाने का तरीका, मैं उसकी तस्वीर जो है आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। आपने उसको पढ़ना है बार बार। ठीक है, छुट्टियों में आपने ये जो 3 दिन हमारी ब्रेक होगी, इसमें आपने उसको पढ़ लेना है। तो ये आज हमारा इल्म सर्फ का सबक था। अब ये जो हमारे पास 3 दिन है, इसमें हमने फ़िल माजी की खूब प्रैक्टिस करनी है, ताकि दोबारा हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत ही पेश ना आए, कोई परेशानी वगैरह ना हो। हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह फ़िल माजी याद कर लिया। अब आगे हमारे लिए बाकी गर्दानी करना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी गर्दानी क्या है? बहुत ही आसान है। अब बस हमने सिर्फ फ़िल मुज़ारे को याद करना है। ये फ़िल मुज़ारे जो है माजी से ही बनता है। ये यही 14 सीगे हैं। फ़िल मुज़ारे जो है माजी से ही बनेगा। अलामत मुज़ारे हरूफ आते हमने पहले पढ़े हैं, वो शिरों में लगा देते हैं। और इसी तरह 5 सीगों के आखिर में पेश आता है, 7 सीगों के आखिर में नून एराबी आता है, और 2 सीगे अपनी हालत पे बरकरार रहते हैं। आपका फ़िल माज़ी तैयार, फ़िल मुज़ारे तैयार हो जाएगा। फ़िल मुज़ारे क्या होगा? तैयार हो जाएगा, मुश्किल नहीं है इंशाअल्लाह। पीर वाले दिन तफ़सील से फ़िल मुज़ारे बनाने का तरीका हम समझ लेंगे, सीख लेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।